بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ جو لوگ حیوانات کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کو پکڑتا بھی ہے تو پھر جان لینے ہی کے لیے پکڑتا ہے، مگر مومن کے حق میں اس کی عادت نہیں ہے۔ ان کی تکالیف کا انجام اچھا ہوتا ہے اور انجام کار متقی ہی کے لیے ہے، جیسے فرمایا العاقبۃ للمتقین، سورہ قصص آیت 84۔ ان کو جو تکالیف اور مصائب آتے ہیں وہ بھی ان کی ترقیوں کا باعث بنتی ہیں تاکہ ان کو تجربہ ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے دن پھیر دیتا ہے، اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص کے شکنجے کے دن آتے ہیں اس پر باہمی زندگی کا اثر نہیں رہتا، اس پر ایک موت ضرور آ جاتی ہے، اور خدا شناسی کے بعد وہ لذتیں اور ذوق جو باہمی سیرت میں معلوم ہوتے تھے نہیں رہتے، بلکہ ان میں تلخی اور کدورت اور کراہت پیدا ہوتی ہے، اور نیکیوں کی طرف توجہ کرنا ایک معمولی عادت ہو جاتی ہے۔ پہلے جو نیکیوں کے کرنے میں طبیعت پر گرانی اور سختی ہوتی تھی وہ نہیں رہتی۔ بس یاد رکھو کہ جب تک نفسانی جوشوں سے ملی ہوئی مرادیں ہوتی ہیں اس وقت تک خدا ان کو مصلحتاً الگ رکھتا ہے، اور جب رجوع کرتا ہے تو پھر وہ حالت نہیں رہتی۔ اس بات کو کبھی مت بھولو کہ دنیا روز چند آخرکار و خداوند، اتنے ہی کام نہیں کہ کھا پی لیا اور بہائم کی طرح زندگی بسر کر لی۔ انسان بہت بڑی ذمہ داریاں لے کر آتا ہے، اس لیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اس کی تیاری ضروری ہے۔ اس تیاری میں جو تکالیف آتی ہیں وہ رنج و تکلیف کے رنگ میں نہ سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر بھیجتا ہے جن کو دونوں بہشتوں کا مزہ کھانا چاہتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان آیت 47۔ مصائب آتے ہیں تاکہ ان عارضی امور کو جو تکلف کے رنگ میں ہوتے ہیں نکال دے۔ مولوی رومی نے کیا اچھا کہا ہے، اس کے اول سرکشو خونی بود تا گریزد ہر کے بیرونی بود۔ سید عبد القادر جیلانی بھی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جب مومن بننا چاہتا ہے تو ضرور ہے کہ اس پر دکھ اور ابتلا آویں، اور وہ یہاں تک آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قریب موت سمجھتا ہے، اور پھر جب اس حالت کو پہنچ جاتا ہے تو رحمت الہیہ کا جوش ہوتا ہے تو قلنا یا نار کونی بردم و سلامہ کا حکم ہوتا ہے۔ اصل اور آخری بات یہی ہے، مگر نہ شنیدہ ہی کہ خدا داری کہ غم داری۔ 9 جنوری 1902۔ میرے نزدیک آیات مبین وہ ہوتی ہیں مخالف جن کے مقابلے سے عاجز ہو جاوے، خواہ وہ کوشی ہو، جس کا مخالف مقابلہ نہ کر سکے وہ اعجاز ٹھہر جائے گا جبکہ اس کی تحدی کی گئی ہو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اختراع کے نشانوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ نبی کبھی ضرورت کر کے یہ نہیں کہے گا کہ تم جو نشان مجھ سے مانگو میں وہی دکھانے کو تیار ہوں۔ اس کے منہ سے جب نکلے گا یہی نکلے گا، انما الآیات عند اللہ، العنکبوت آیت 51، اور یہی اس کی صداقت کا نشان ہوتا ہے۔ کم نصیب مخالف اس قسم کی آیتوں سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ معجزات سے انکار کیا گیا ہے، مگر وہ آنکھوں کے اندھے ہیں، ان کو معجزات کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے وہ ایسے اعتراض کرتے ہیں، اور نہ ذات باری کی عزت اور جبروت کا ادب ان کے دل پر ہوتا ہے۔ ہمارا خدا تعالیٰ پر کیا حق ہے کہ ہم جو کہیں وہ وہی کر دے؟ یہ سوء ادب ہے، اور ایسا خدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو امید اور حوصلہ دلایا کہ ادعونی استجیب لکم، المومن آیت 61۔ یہ نہیں کہا کہ تم جو مانگو گے وہی دیا جاوے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض اقتراحی نشانات مانگے تو آپ نے یہی خدا کی تعلیم سے جواب دیا، قل سبحان ربی ان حل کنت الا بشر رسولا، بنی اسرائیل آیت 94۔ خدا کے رسول کبھی اپنی بشریت کے ہاتھ سے نہیں بٹتے، اور وہ آداب الہی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ باتیں منحصر ہیں معرفت پر، جس قدر معرفت بڑی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل پر مستولی ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر معرفت انبیاء علیہ السلام ہی کی ہوتی ہے، اس لیے ان کی ہر بات
اور ہر ادا میں بشریت کا رنگ جدا نظر آتا ہے اور تائیدات الہیہ الگ نظر آتی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ نشان دکھاتا ہے جب چاہتا ہے، وہ دنیا کو قیامت بنانا نہیں چاہتا۔ اگر وہ ایسا کھلا ہوا ہو کہ جیسے سورج، تو پھر ایمان کیا رہا اور اس کا ثواب کیا؟ ایسی صورت میں کون بدبخت ہوگا جو انکار کرے گا؟ نشان بین ہوتے ہیں لیکن ان کو باریک بین دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں، اور یہ دقت نظر اور معرفت سعادت کی وجہ سے عطا ہوتی ہے اور تقویٰ سے ملتی ہے۔ شقی اور فاسق اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایمان اس وقت تک ایمان ہے جب تک اس میں کوئی پہلو اخفاق کا بھی ہو، لیکن جب بالکل پردہ برانداز ہو تو وہ ایمان نہیں رہتا۔ اگر مٹھی بند ہو اور کوئی بتاوے کہ اس میں یہ ہے تو اس کی فراست قابل تعریف ہو سکتی ہے، لیکن جب مٹھی کھول کر دکھا دی اور پھر کسی نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں، تو کیا ہوا؟ یا پہلی رات کا چاند اگر کوئی دیکھ کر بتائے تو البتہ اسے تیز نظر کہیں گے، لیکن جب 14ویں کا چاند ہو گیا اس وقت کوئی کہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا، وہ چڑھا ہوا ہے، تو لوگ اسے پاگل کہیں گے۔ غرض معجزات وہی ہوتے ہیں جس کے نظیر لانے پر دوسرے عاجز ہوں۔ انسان کا یہ کام نہیں کہ وہ ان کی حد بند کرے کہ ایسا ہونا چاہیے یا ویسا ہونا چاہیے۔ اس میں ضرور ہے کہ بعض پہلو اخفاء کے ہوں، کیونکہ نشانات کے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ایمان بڑھے اور اس میں عرفانی رنگ پیدا ہو جس میں ذوق ملا ہوا ہو۔ لیکن جب ایسی کھلی باتیں ہوں گی تو اس میں ایمانی رنگ آ ہی نہیں سکتا، جائے کہ عرفانی اور ذوقی رنگ ہو۔ پس اختراعی نشانات سے اس لیے منع کیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے کہ اس میں پیری رکھ سوء ادبی کی پیدا ہو جاتی ہے جو ایمان کی جڑ کاٹ ڈالتی ہے۔ ابتدائی جنوری 1902 کو ایک عرب صاحب آئے ہوئے تھے۔ بعض لوگ ان کے متعلق مختلف رائے رکھتے تھے۔ حضرت اقدس امام علیہ الصلوۃ والسلام کو 9 جنوری کی شب کو اس کے متعلق الہام ہوا۔ قد جرت عادت اللہ انہ لا ينفع الاموات الا الدعاء۔ اس وقت رات کے 3 بجے ہوں گے۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں تو اس وقت پر میں نے دعا کی تو یہ الہام ہوا، فَقَلِّمْهُ مِنْ كُلِّ بَابٍ وَلَنْ يَنْفَعُ إِلَّا هَذَا الدَّوَاءُ اے الدعاء۔ اور پھر ایک اور الہام اسی عرب کے متعلق ہوا، فَيَتَّبِعُ الْقُرْآنَ إِنَّ الْقُرْآنَ کتاب اللہ کتاب الصادق۔ چنانچہ 9 جنوری 1902 کی صبح کو جب آپ سیر کو نکلے تو حضرت اقدس نے عربی زبان میں ایک تقریر فرمائی جس میں سلسلہ محمدیہ اور موسیہ کی مشابہت کو بتایا، اور پھر سورہ نور کی آیت استخلاف اور سورہ تحریم سے اپنے دعوی پر دلائل پیش کیے، اور قرآن شریف اور احادیث کے مراتب بتائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عرب صاحب جو پہلے بڑے جوش سے بولتے تھے بالکل صاف ہو گئے، اور انہوں نے صدق دل سے بیعت کی اور ایک اشتہار بھی شائع کیا اور بڑے جوش کے ساتھ اپنے ملک کی طرف بغرض تبلیغ چلے گئے۔ چونکہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام تھا اس لیے ہم نے اس کی عزت و عظمت کے لحاظ سے ضروری سمجھا کہ گو پرانا الہام ہے، لیکن چونکہ آج تک یہ سلسلہ اشاعت میں نہیں آیا اس کو شائع کر دیا جائے۔ اس سوال کا نشانات کس طرح صادر ہوتے ہیں، اس سوال کا جواب حضرت حجت اللہ علیہ السلام نے ایک بار اپنی ایک مختصر سی تقریر میں دیا ہے۔ فرمایا نشانات کس طرح صادر ہوتے ہیں؟ جس کے اعمال بجائے خود خوارق کے درجے تک پہنچ جائیں۔ مثلا ایک شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، وہ ایسی وفاداری کرے کہ اس کی وفا خارق عادت ہو جاوے، اس کی محبت، اس کی عبادت خارق عادت ہو۔ ہر شخص ایثار کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، لیکن اس کا ایثار خارق عادت ہو، غرض اس کے اخلاق، عبادات اور سب تعلقات جو خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے اپنے اندر ایک خارق عادت نمونہ پیدا کریں، کہ چونکہ خارق عادت کا جواب خارق عادت ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر نشانات ظاہر کرنے لگتا ہے۔ بس جو چاہتا ہے کہ اس سے نشانات کا صدور ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو اس درجے تک پہنچائے کہ ان میں خارق عادت نتائج کے جذب کی قوت پیدا ہونے لگے۔ انبیاء علیہ السلام میں یہی ایک نرالی بات ہوتی ہے کہ ان کا تعلق اندرونی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا شدید ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا ہرگز نہیں ہوتا۔ ان کی عبودیت ایسا رشتہ دکھاتی ہے کہ کسی اور کی عبودیت نہیں دکھا سکتی۔ پس اس کے مقابلے میں ربوبیت
اپنی تجلی اور اظہار بھی اسی حیثیت اور رنگ کا کرتی ہے۔ عبودیت کی مثال عورت کی سی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حیا اور شرم کے ساتھ رہتی ہے اور جب مرد بیانے جاتا ہے تو وہ علانیہ جاتا ہے، اسی طرح پر عبودیت پردہ خفا میں ہوتی ہے، لیکن الوہیت جب اپنی تجلی کرتی ہے تو پھر وہ ایک بین امر ہو جاتا ہے، اور ان تعلقات کا جو ایک سچے مومن اور عبد اور اس کے رب میں ہوتے ہیں خارق قادر نشانات کے ذریعے ظہور ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا یہی راز ہے، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کل انبیاء علیہ السلام سے بڑے ہوئے تھے، اس لیے آپ کے معجزات ہی سب سے بڑے ہوئے ہیں۔